الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر بالقرآن من یخاف وعید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف امن لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل والجہاد ماض ما بعثنی اللہ الى ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال لا يخذلہ جور جائر ولا عدل عادل والایمان بالاقدار رواہ الامام الہمام ابو داود فی سننہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 5 مارچ 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ آپ کے یہاں اس مدرسے میں مولانا محبوب صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر میں آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہوں۔ ایک وقت تھا جب میں حضرت پروفیسر محمد مکی دامت برکاتہم العالیہ سے ان کی تحریرات کے ذریعے واقف تھا۔ میری خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج میں حضرت کی موجودگی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ میرے لیے قابل احترام ہمارے بزرگ، ہمارے مخدوم مکرم ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا میں حضرت کے سامنے بات کروں، لیکن الامر فوق الادب، حضرت نے فرمایا تو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ توجہ رکھنا، وہ گفتگو میں بطور عزت مجھے کہہ رہے تھے میرے مشائخ، حقیقت میں وہ میرے مشائخ ہیں۔ میں نے کبھی اکابر سے تعریف سن کے فرعونیت ذہن میں نہیں رکھی، من آنم کے من دانم۔ اللہ پاک ہم سے دین کی خدمت مقبولیت والی لیتا رہے۔ میرے دوستو، آپ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ آج 1400 سال بعد جب اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اللہ رب العزت اور پیغمبر علیہ السلام کے احکام کے پابند ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ہمارا جسم بڑھے گا خالق خوراک کھانے سے۔ جب تک خالص خوراک نہیں ہوگی، جسم کا پنپنا بند ہو جائے گا۔ ایسے بندے کے ایمان کی نشانی، ایمان کی ذو، ایمان کی جاں فشانی اس وقت تک قائم رہے گی جب خالص مسئلے اور عقیدے پر عمل کرے گا۔ خوراک 2 نمبر، جسم کمزور، عقیدہ 2 نمبر، ایمان کمزور۔ رب العزت نے کرم کیا، فضل کیا، احسان و امتنان فرمایا اہل حق علماء دیوبند پہ، جنہیں اللہ پاک نے عقیدہ بھی اصل دیا ہے، ایمان بھی اصل دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام فرمایا ہے اسے کہتے ہیں تکمیل دین۔ بلکہ میں یوں کہوں تو بات آسان ہوگی کہ 4 باتیں آپ ذہن میں رکھنا۔ ایک ہے دین کا اترنا، ایک ہے دین کا مکمل ہونا، ایک ہے دین کا پھیلانا، ایک ہے دین کا لکھوانا۔ جو دین نازل ہو اسے کہتے ہیں تنزیل دین، جو دین مکمل ہو اسے کہتے ہیں تکمیل دین، جو دین پھیلایا جائے اسے کہتے ہیں تمکین دین، جو دین لکھوایا جائے اسے کہتے ہیں تدوین دین۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تنزیل دین کو اتارا میرے اللہ کی ذات نے ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کو مکمل تکمیل رسول اللہ کی ذات پر ہوا ہے۔ جو اللہ نے اتارا اسی کو حضور پاک نے مکمل فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کے لیے قرآن کریم کہتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ صحابہ کرام نے دین کی تمکین کی ہے۔ تمکین کہتے ہیں مضبوطی کو، جسے اللہ نے نازل کیا، حضور نے مکمل کیا، صحابہ نے مضبوط کیا۔ اس کے بعد باری ہے جو نازل ہوا، مکمل ہوا، مضبوط ہوا، لکھ کر امت کے حوالے کریں۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تبییض الصحیفہ میں فرماتے ہیں قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ وهو اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا۔ فرمایا لوگو، اللہ پاک کے
نبی نے جس شخصیت کے آمد کی خوشخبری سنائی تھی اس شخصیت سے مراد امام ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے صحابہ سے پڑھ کے سن کے سمجھ کے دین کو آگے امت تک لکھوا دیا ہے۔ تنزیل دین اتارنا اللہ نے کیا، تکمیل دین مکمل کرنا رسول اللہ نے کیا، تمکین دین مضبوط کرنا صحابہ نے کیا، تدوین دین کو لکھوانا یہ امام ابو حنیفہ نے کیا۔ اب جب دین اتر بھی گیا، مکمل بھی ہو گیا، پھیلا بھی دیا گیا، لکھوا بھی دیا گیا، وہ دین جو مدینہ منورہ سے نکلا تھا آپ کے اور میرے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں پہنچا ہے، دو قسم کے مسائل سے دین کو سامنا ہوا ہے۔ نمبر ایک، کچھ لوگ وہ تھے جو کہتے تھے دین پرانا ہو گیا ہے، اسے اپڈیٹ کریں گے، دین میں اضافہ کریں گے، مسئلے پرانے ہیں، اسے کہتے ہیں بدعات والے۔ کچھ لوگوں نے کہا جی نہیں، جو دین آپ بڑھائیں گے یہ غلط ہے، بلکہ بعض مسائل تو حضور کے دور کے تھے لہٰذا ان مسائل کو گھٹا دو، اسے کہتے ہیں الہاد۔ تو دین میں ایک مسئلہ بدعات کا آیا، مسائل کو بڑھا دو، ایک مسئلہ الہاد کا آیا، عقائد کو گھٹا دو۔ ان دو کی مثال بڑے آسان لہجے میں ہے، ثابت شدہ مسئلے کو انکار کر دو، اسے کہتے ہیں الہاد، غیر ثابت شدہ مسئلے کو دین بنا دو، اسے کہتے ہیں بدعات۔ جیسے میں آپ کی مسجد میں ہوں، یہ جگہ مسجد ہے، اس کے قریب جگہ روڈ ہے، اب کوئی کہے یہ بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے، اس نے مسجد کو بڑھا دیا، اور اس طرح کوئی کہے وہ بھی روڈ ہے تو یہ بھی روڈ اور شارع عام ہے، اس نے مسجد کو گھٹا دیا۔ تو جب دین حضور پاک والا صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا امام ابو حنیفہ کے ذریعے بر صغیر پاک و ہند میں آیا، کسی نے گھٹایا کسی نے بڑھایا، جو گھٹانے والے وہ الہاد والے، جو بڑھانے والے وہ بدعات والے۔ اللہ پاک نے کام لیا، حضرت امام وقت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے، جو دیوبند کی بستی میں بیٹھ کے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اب اللہ نے اتارا، دیوبند دین اتار نہیں سکتا، حضور نے مکمل کیا، ہم کیا مکمل کریں گے؟ صحابہ نے مضبوط کیا، ہم اس سے بڑھ کے کیا مضبوطی کریں گے؟ امام ابو حنیفہ نے تدوین کر کے لکھوایا، ہم اور کیا لکھوائیں گے؟ دیوبند نے ایک کام کیا ہے جسے کہتے ہیں تطہیر دین، انہوں نے دین کی چوکی داری کی ہے، دین کی پہرہ داری کی ہے، دین کی بنیادوں پہ ٹھہر کر حفاظت کرنے کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے۔ جو تنزیل اللہ نے کی، تکمیل رسول اللہ نے کی، تمکین صحابہ نے کی، تدوین ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کی، تو تطہیر علماء دیوبند نے کی۔ دیوبند والوں نے کہا نہ دین پرانا لیں گے، نہ دین نئے کی بنیاد پہ بات کریں گے، بلکہ نئے پرانے کی بات نہیں، اصلی دین کی بات کریں گے، نئے پرانے دین کی بات نہیں، خالص دین کی بات کریں گے، نئے پرانے کی بات نہیں، اصلی دین جو رسول اللہ نے بتایا، سمجھایا، سنایا، امت کو پڑھایا، ہم اسی کو لے کر آگے چلیں گے۔ دیوبند والے دین کے ٹھیکے دار نہیں ہیں، ٹھیکے دار کمانا جو معاملات کو بڑھا کے آگے لے چلے وہ اللہ اللہ کے رسول کو کہہ دینا۔ دیوبند والے اسی دین کے پہرہ دار اور چوکی دار ہیں۔ آج علماء دیوبند کا اعلان ہے ہم لوگ اللہ کے اسی دین کو لے کر چلے ہیں جو حضور نے رسول اللہ، جو اللہ نے رسول اللہ کو دیا، رسول اللہ نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے امام ابو حنیفہ کے ذریعے امت تک پہنچایا، ہم اسی دین کو لے کر چلیں گے۔ نہ ہم بدعات والے ہیں دین کو بڑھائیں گے، نہ الہاد والے ہیں دین کو گھٹائیں گے، بلکہ ہم صراط مستقیم پر اہل سنت والجماعت والے ہیں جو اصلی شکل میں لے کر دین کو آگے پھیلائیں گے۔ ہم خالص اصلی شکل میں دین پھیلائیں گے۔ میرے دوستو، آج ہم جس جگہ موجود ہیں یہ اہل حق کا ادارہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی نصاب کے اعتبار سے آخری کتاب صحیح بخاری ہماری ماؤں اور بہنوں نے پڑھی ہے۔ میری اسلامی مائیں بہنیں یہ مبارکباد کی مستحق ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا، میرے بھائی جنہوں نے پڑھایا خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ میرے دوستو، ہم نے خالص اصلی شکل لے کر دین امت کے پاس پہنچنا ہے، یہ دیوبند کی ذمہ داری ہے۔
ہم دین کے ٹھیکے، آج لوگ کہتے ہیں نا مولوی دین کا ٹھیکیدار ہے. ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں بابا، ہم چوکیدار ہیں. ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم پہرہ دار ہیں. اور جو کام پہرہ داری کا ہوتا ہے وہی علماء دیوبند کا ہے. پہرہ دار جو ہوتا ہے نا وہ نہ اتنا نرم ہوتا ہے اور نہ ہی اتنا گرم ہوتا ہے. ہاں وہ پیار سے پیش تو آتا ہے، لیکن وہ جس چیز کی پہرہ داری اور چوکیداری کر رہا ہے اس پر حرف آئے گا تو وہ قلم توڑ کے تلوار رکھ لے گا، اور اگر اس پہ حرف نہیں آئے گا تو رحمہ و بینہم کی شکل دکھائے گا. میرے دوستو اس پر دوسری بات نہیں ہے. میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، توجہ رکھنا. ہم لوگ اہل حق ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں. آج مسلمان بہت ہیں. مرزائی بھی خود کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جو رسول اللہ کے بعد نئے دین کا قائل ہے. رافضی بھی خود کو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے جو پیغمبر کی تمام جماعت کی خدمت پہ پانی پھینکنے کا دعوے دار ہے. اسی طرح اہل قرآن جو پیغمبر اسلام کی ذات کے فرامین کے یکسر منکر ہیں، منکرین حدیث ہیں، وہ بھی خود کو مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں. اسی طرح فرقہ ذکری جو بلوچستان کا ہے وہ کہتے ہیں صرف ذکر کر لو، باقیوں کی ضرورت نہیں ہے. گکدان میں کعبۃ اللہ بنا کر بیٹھ گئے، حج کا انکار کر دیا، وہ بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں. اب مسلمان سچا کون سا ہے، دو نمبر کون سا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں. فرقہ واریت کا دورہ ہے، فرقہ واریت عام ہو گئی ہے. ہر بندہ خود کو اہل حق کہتا ہے، اپنی تائید میں آیت پڑھتا ہے. خود کو اہل حق کہتا ہے، اپنی تائید میں حدیث پاک کو پیش کرتا ہے. ہم پریشان ہیں، ہم کس کو مانیں؟ میں نے کہا بہت آسان بات ہے، اتنی مشکل نہیں ہے جتنی بنا لی ہے. عوام بڑی ہوشیار ہے، انہیں 1 نمبر اور 2 نمبر دودھ کا پتہ چلتا ہے، 1 نمبر اور 2 نمبر گھی کا پتہ چلتا ہے، 1 نمبر اور 2 نمبر مرچ اور نمک کا پتہ چلتا ہے. 1 نمبر اور 2 نمبر مولوی کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ یہ رسول اللہ بتا گئے ہیں، نشانی کتابوں میں موجود ہے. آپ پڑھ لیں، علماء سے پوچھ لیں. وہ نشانی مجھ پہ آئے مجھے اہل حق کہنا، تجھ پہ آئے تمہیں اہل حق کہیں گے. نشانی موجود ہے. کوئی دین لاوارث نہیں ہے کہ جس جو کہے سر پہ پگڑی رکھ کے جی میں اہل حق ہوں اور لوگ آنکھیں بند کر کے اس کو اہل حق مان لیں. لاوارث دین نہیں ہے. تیرے گھر کی ملکیت کا دعویٰ جس کے پاس کاغذ نہ ہو کوئی نہیں کر سکتا. کوئی کرے تو اسے عدالت میں لے جائے گا، اسے جھوٹا قرار دلوائے گا. پھر وہ عدالتی فیصلے کا انکار کرے تو کنٹمپٹ آف کورٹ میں اسے گرفتار کیا جائے گا. تو تیرا گھر لاوارث نہیں ہے، اس کا چوکیدار و پہرے دار موجود ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام الانبیاء کا دین لاوارث ہو؟ ہر کوئی کہہ دے جی میں اہل حق ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. آؤ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر نشانی دی ہے. میں آپ کی خدمت میں نشانی پیش کر رہا ہوں. قرآن کریم سورت نمبر 4 سورت نساء 4 پارہ آیت نمبر 106 رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے. اس آیت کے تحت آپ تفسیر قرآن اٹھائیے. امام عبد الرحمن السیوطی رحمت اللہ علیہ کی یہ تفسیر در منصور اٹھائیے. وہ اس کے تحت 3 صحابہ کی روایت لائے ہیں. حضرت مالک ابن سنان ابن وہیب جن کو ابو سعید خدری کہتے ہیں، ان کی روایت لائے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن صخرہ، حضرت ابو ہریرہ کی روایت لائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت لائے ہیں رضی اللہ عنہم. یہ تینوں صحابہ کی مشترکہ بات ہے. انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا میں بھی کچھ لوگوں کے چہرے کالے کچھ کے سفید ہیں، لیکن اللہ نے دنیا کی بات نہیں کی، آخرت کی بات کی ہے. دنیا کی بات نہیں کی، قیامت کی بات کی ہے. دنیا کی بات نہیں کی، میدان محشر کی بات کی ہے. میدان محشر میں چہرہ کالا ہونا تو کچھ اور بتا رہا، چہرہ سفید ہونا تو کچھ اور بتا رہا. آپ فرما کر بتائیے تاکہ ہمارے ذہن سے یہ بات ختم ہو جائے کہ کالے چہرے سے مراد کالا رنگ ہے یا کالا عمل اور عقیدہ ہے. سفید چہرے سے مراد سفیدی کلر کی ہے یا سفیدی عمل و عقیدے کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ. میرے صحابہ امت کو پیغام دے کر رہنمائی کر لینا. تمہارا پیغمبر اترنے والی آیت کی تفسیر کر رہا ہے، تشریح کر رہا ہے، وضاحت
ایکسپلینیشن کر رہا ہے. رب نے فرمایا قیامت میں جس کا چہرہ سفید ہوگا, جس کا چہرہ کالا ہوگا, اس کی نشانی یہ ہے جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ اہل بدعت ہوں گے, جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے. اہل سنت کا چہرہ سفید, اہل بدعت کا کالا. آپ کہیں گے اہل سنت تو کئی خود کو کہتے ہیں, جیسے مسلمان کئی خود کو کہتے تھے, وہاں ہم ایک بات پر نہ پہنچ سکے. اب اہل سنت کے دعوے دار بھی تو کئی ہے, یہ کیسے کہہ سکیں؟ میں نے کہا جی سنو, اس پر بھی لوارسی نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا بھی تو کوئی مطلب ہے, کوئی معنی ہے. اہل سنت والجماعت کے دعویٰ دار کوئی بات کرے, دلیل نہ دے, پین اٹھا کر کاغذ ہاتھ میں دینا کہ بھائی اہل سنت والجماعت کا مطلب تو لکھ دے, ان لفظوں کا ترجمہ تو لکھ دے, ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے. جب ترجمہ آ جائے پھر دیکھنا جو مجھے نظریہ یہ بندہ دے رہا, عقیدہ بندہ دے رہا, عمل بندہ بتا رہا, یہ اس ترجمے کے مطابق ہے تو لے لینا, مخالف ہو تو چھوڑ دینا. بہت اچھی نشانی, بہت اچھی علامت ہے. بھی اہل سنت کا مطلب کیا ہے؟ نعرہ تکبیر, اکابرین علماء دیوبند. اہل سنت کا معنی ہے نبی والے, والجماعت کا معنی ہے صحابہ والے. کیا مطلب نبی والے اور صحابہ والے؟ کیا مطلب؟ یہ کچھ سمجھایا جا رہا ہے, بتایا اور سنایا جا رہا ہے. بھئی وہ کیا؟ اہل سنت دین نبی سے لیں گے, والجماعت اس دین کی تشریح نبی کے صحابہ سے لیں گے. دین نبی سے لے کر تشریح نبی کے صحابہ کی پیش کر دے, وہ اہل حق ہے. جو دین نبی سے لے کر تشریح اپنی پیٹ سے پیش کر دے وہ اہل بدعت ہے. بڑا سونا فیصلہ ہے, یہ تو کوئی اوکھی گال کوئی نہیں, یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. عقیدہ ہو, نظریہ ہو, مسئلہ ہو, فضائل ہو, دلائل ہو, مسائل ہو, اس پر آپ اس سے پوچھیں ہمیں دکھا عمل پیغمبر, دکھا مہر صحابہ. ان کا یہی عقیدہ تھا, ان کا یہی عمل تھا, ان کا یہی نظریہ, ان کی نظر و فکر یہی تھی. تو میرے بھائی علی الراس والعین ہمیں قبول ہے, اور اگر ان کی نہیں تھی تو بھائی اپنے حد تک رکھ, تو فرقہ واریت والے ہم چھوڑ دیں گے. آسان ہے یا نہیں ہے؟ اہل سنت والجماعہ یہ نام ہمیں ہمارے نبی پاک نے دیا, یہ کسی پیر فقیر کا دیا ہوا نہیں ہے, کسی لیڈر وزیر اور مشیر اور کسی قوم کے قائد اور رئیس اور چودھری کا دیا ہوا نہیں ہے, یہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا. تو اہل سنت دین نبی سے لو, والجماعت دین کی تشریح نبی کے صحابہ سے لو. اچھا یہاں میں تھوڑا رکتا ہوں ایک بات سمجھانے کے لیے. آپ میں کچھ بندے کہیں گے جب دین نبی سے لیتے ہیں تو تشریح بھی نبی پاک سے لے لیں, تشریح صحابہ سے کیوں لیں؟ یار جو دین دے سکتا ہے وہ تشریح نہیں دے سکتا؟ جی دے تو سکتا ہے, تو پھر صحابہ کا نام علیحدہ کیوں لیتے ہو کہ ان سے تشریح لیں؟ میں مثال دیتا ہوں, توجہ رکھنا. میرے بھائی کہنے والے کی بات کو سننے والا زیادہ سمجھتا ہے, پڑھنے والا نہیں. کہنے والے کی بات کو سننے والا جس حد تک پہنچتا ہے نا, کسی کو لفظ لکھ کر دے دو, پڑھنے والا اس حد تک نہیں پہنچتا. عینی شاہد کی بڑی ضرورت ہے, آئی وٹنس, جو آنکھوں سے دیکھے. جی وہ کیسے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں, بھائی عمر فاروق بیٹھے ہیں, میں نے کہا پانی دو. کیا کہا؟ ان نے مجھے پانی دیا. گویا ایسے گلاس سمجھ لیں, گلاس میں پانی آ گیا. میں غسل کر رہا ہوں اور میں نے کہا پانی دو. یہ پانی کس چیز میں دیں گے؟ بالٹی میں, ٹب میں, ٹھیک ہے. میں واش روم میں ہوں, میں نے کہا جی پانی دو. پانی کس چیز میں آئے گا؟ اب دیکھو لفظ ایک ہے, پانی دو, ادھر گلاس میں, ادھر بالٹی میں, ادھر لوٹے میں ہے. اگر کسی کو لکھ کے دے دے, میں مول صاحب نے کہا پانی دو, تو انہیں لوٹے پا کے دیتا ہے. تو کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے, پڑھنے والا اتنا نہیں سمجھتا. اس پہ نہیں سمجھے, ایک مثال اور لیجئے. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ گھڑی. توجہ رکھنا, گھڑی. توجہ, مولانا دنیا پوری میں جا رہا ہوتا ہے. یہ گھڑی ہے. ایک لفظ میں بدلتا ہوں. حضرت مولانا مکی صاحب دامت برکاتہم مکہ مکرمہ سے واپس آئیں تو کوئی حضرت سے پوچھے, حضرت سنائیں آپ کے حج کا سفر کیسا گزرا؟ حضرت نے کیا بتایا؟ بہت عظیم گھڑی تھی جب میں کعبے میں اور حضور کے روزے کے پاس گیا. بہت عظیم کیا تھی؟ اب ادھر گھڑی کا معنی یہ ہے اور ادھر گھڑی کا معنی وقت ہے. صحیح ہے. ایک گھڑی اور بدلتے ہیں. ایک بندہ گیا, بھائی میں تو غریب آدمی ہوں, گرمی آ گئی ہیں,
میرے پاس پانی پینے کے لیے ٹھنڈے ہونے کا انتظام میں کولر نہیں ہے, مجھے بازار سے گھڑا لینا چاہیے. جب کمار کی دکان پہ گیا, اس نے کہا جی یہ 100 روپے لے لے اور مجھے گھڑا دے. اس نے کہا تجھے نہیں پتا بھوکیاں دی حکومت آ گئی ہے, مہنگائی ہو گئی ہے, اب 100 کا گھڑا نہیں ملتا, 200 کا ملتا ہے. انہوں نے کہا بھائی میرے پاس تو 100 ہے. تو اس نے کہا چلو گھڑا نہیں ہے گھڑی لے لے. گھڑا نہیں ہے مٹکا, مٹیکا اس میں تصغیر, ٹھیک ہے نا, چھوٹا مٹکا, تو چھوٹی گھڑی لے لے. اب ادھر گھڑی کمانا یہ تھا جو ٹائم دکھائے, ادھر گھڑی کمانا زمانہ, ادھر گھڑی کمانا چھوٹا گھڑا. ایک لفظ اور لیں. ایک بندہ مولانا محبوب صاحب کے پاس آیا, بھائی صاحب کے پاس آیا, ان کو آ کر کہا کہ مولانا ذرا یہ دیکھیں حدیث ہے. انہوں نے جو دیکھا تو وہ جھوٹ تھا, پیغمبر علیہ السلام پر جھوٹ باندھا گیا تھا. تو انہوں نے دیکھ کر کہا بھائی یہ حدیث نہیں ہے, یہ گھڑی ہوئی بات ہے. یہ کیا ہے؟ گھڑی ہوئی بات ہے. تو اب گھڑی کمانا موضوع روایت, ادھر گھڑی کمانا چھوٹا گھڑا, ادھر گھڑی کمانا زمانہ, ادھر گھڑی کمانا یہ. اب لکھے نا خالی گھڑی, پڑھنے والا اتنا نہیں سمجھے گا جتنا کہنے والے کو سننے والے نے سمجھا. بابا ہم اہل سنت والجماعت ہیں, دین نبی سے لیں گے, تشریح نبی کے صحابہ سے لیں گے, حضور فرمانے والے صحابہ سننے والے. اس فرمان کا کیا مطلب, کس پیرائے میں, جسے کہتے ہیں نا بیک گراؤنڈ کیا ہے, پیش منظر, پس منظر, پیش منظر, تے منظر, اسے کہتے ہیں کہنے والے کی بات کو سننے والے کا سمجھنا. تو لفظ کا مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ اور بھی چلو مثال میرے ذہن میں ہے. یہ میں گفتگو کر رہا ہوں اور یہ اسپیکر ہے, یہ اسپیکر ٹھیک چل رہا ہے یا خراب ہے؟ خراب ہے نا, چین چین کر رہا ہے. تو میں یہاں کہتا ہوں اسپیکر خراب ہے, ادھر کیا مراد ہوگا؟ بھئی یہ ڈبہ جو اسپیک کر رہا ہے بتا رہا ہے. اور اگر یہی لفظ کہے اسپیکر خراب ہے, اسپیکر 2 نمبر ہے پارلیمنٹ میں, تو ادھر اسپیکر کون مراد ہوگا؟ وہ ایم این اے جو سب ایم این ایز کا کنٹرولر ہے, وہی نا. لفظ ایک ہے, مطلب بدل گئے. نہیں سمجھے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب سمجھ گئے نا. تو ایک لفظ کے کئی مطلب ہیں. یہ کس مطلب میں حضور نے فرمایا ہے, یہ حضور کے صحابہ سے پتہ چلے گا. تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں, دین نبی سے لیتے ہیں, تشریح نبی کے صحابہ سے لیتے ہیں. کوئی بندہ آپ کے پاس آئے, کوئی عقیدہ, نظریہ, مذہب, مسلک, ایمان کی دعوت لے کر آئے, آپ بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں اگر اس کے پاس دین نبی سے ہو, تشریح صحابہ سے ہو, وہ اہل حق ہے. چھوڑو دیوبندی بریلوی غیر مقلد مماتی حیاتی کے چکر, آپ فٹ کرتے جائے آپ کے سامنے ملتا نظر آ جائے گا. یہ تو ہم سمجھتے ہیں نا بھی تو مماتی ہے, تو اہل حق دیوبندی ہے, تو رضا خانی ہے, تو فلاں. عوام تو نہیں سمجھتی. عوام کو یہ فارمولہ دے دے بھئی وہ دکھائے نبی سے, عمل دکھائے صحابی کا, تو آنکھیں بند کر کے لے لو. میرے دوستو میں اس پر 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں مثالیں دیتے ہوئے. مثلاً حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے, مشکات جلد اول باب الاعتصام بالکتاب والسنہ, صفحہ 329 کی روایت ہے. حضرت عرباض ابن ساریہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم, ایک دن اللہ کے رسول نے ہمیں نماز پڑھائی. فواعظنا موعظۃ بلیغہ, بڑا اچھا واعظ فرمایا. ذرفت منها العیون, آنکھیں بہہ پڑی. ووجلت منها القلوب, دل ڈر گئے. فقال رجل یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مودع او مودع فوصنا. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو الوداعی خطاب لگ رہا ہے, آپ ایسا کریں ہمیں کوئی نصیحت و وصیت فرما دیں, ہماری امت کی آگے چلنے کی حفاظت کے لیے کچھ فارمولہ ارشاد فرما دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ, رب سے ڈرتے رہنا, تقوی اختیار کرنا. والسمع والطاعہ, اپنے امیر کی بات کو سننا اور اس کو مان لینا. وَإِنْ عَبْدًا حبشیہ, حبشی غلامی کیوں نہ ہو, کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي, میرے بعد جو زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, وہ فرقہ واریت کا زمانہ دیکھے گا. یا رسول اللہ فرقہ واریت آئے گی؟ کہا جی آئے گی. تو کیا کریں؟ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم نبی و پاک کے طریقے کو اور صحابہ کرام کے طریقے کے راستے کو اپنا لینا. اب اگر اس کا میں ترجمہ کروں نا تو وہی ترجمہ بنتا ہے جو پہلی حدیث پہ میں نے پڑھایا, علیکم بسنتی, اہل سنت بن جانا. میں حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. علیکم بسنتی, اہل سنت بن جانا, وسنت الخلفاء الراشدین والجماعت بن جانا. علیکم بسنتی, اہل سنت بن جانا, وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین,
ہدایت یافتہ خلفاء کے طریقے پر، یعنی والجماعت بن جانا۔ اچھا یہ فرقہ واریت کا جواب ہے؟ فرمایا جی ہاں، تمسکو بہا، مضبوط رہنا، وعضوا علیہا بالنواجذ، ایسے مضبوط رہنا جیسے چیز کو دانتوں سے پکڑا جاتا ہے، دانتوں سے۔ ہاتھ دا پکڑا کلا چھٹ ویندے، ڈان دا پکڑا ہی میں سوکھا نہیں چھٹدا، دانت سے پکڑ لینا۔ اچھا کیوں؟ فرمایا وَإِيَّاكُمْ بِمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے نئے عقیدے جو لوگ دیں، نیا نظریہ دیں، نئی جماعت بنا کے نئی بات، نیا مسئلہ دکھا دیں، یوں پیش کریں تو ان سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یہاں محدث یہ مطلق ہے، وہ عقیدے کو بھی شامل ہے، عمل کو بھی شامل ہے۔ فرمایا کوئی عقیدہ اور کوئی عمل جو نیا بنایا ہوا ہو نا، وہ بدعت ہوتی ہے۔ آج ہماری غلطی یہ، ہم صرف اعمال کے غلط لوگوں کو بدعتی کہتے ہیں، عقائد کے غلط لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عقیدے کے بدعتی بھی ہوتے ہیں، عمل کے بدعتی بھی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ان بدعتیوں سے بچنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، جب آپ ان بدعتیوں کے قریب جاؤ گے غلط عقیدے اور غلط اعمال لے کر، تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ، گمراہی کا جواب، نتیجہ، رزلٹ، اینڈ کیا ہے؟ فرمایا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا جواب جہنم ہے۔ اعاذنا اللہ من، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے دوستو، یہاں بھی اللہ کے رسول نے ہمیں اہل سنت والجماعت بننے کی بات کی ہے۔ اب علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، میں ایک مثال دے دیتا ہوں خلفاء راشدین سے۔ مثلا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دیکھیں نا آل حق ہونا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دو کام بڑے مشہور ہیں۔ ایک کام وہ جو انہوں نے رسول اللہ کی وفات پر قائم کیا، اور ایک کام وہ جو انہوں نے اپنی وفات پر ایک طریقے کو جاری کیا۔ اجی وہ کیا؟ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وفات حسرت حیات کے وقت انتقال آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی خدمت میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول کے اوپر وفات حسرت حیات کا وعدہ پورا ہو چکا تھا، تو فقبل بین عینی، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر، یہ قدیمی کتب خانے کی 517 صفحہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول کے ماتھے مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کیا بے ابی انت و امی، بے ابی انت و امی، یا رسول اللہ، میرا والد ابو قحافہ، میری والدہ سلمہ ام الخیر آپ پر قربان ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ بے ابی انت و امی طبت حیا و میتا، جیسے آپ دنیا میں اچھے تھے ایسے وفات کے بعد بھی اچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں میں پھر اعلان کیا، سنو، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ کس بات پر پریشان ٹھہرے ہو؟ کیا معبود ہمارے رسول اللہ تھے؟ جی نہیں، معبود ہمارا اللہ تھا۔ اگر حضور ہمارے خدا ہوتے تو خدا تو فوت ہو گیا پھر۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ہمارے تو الہ اللہ ہے، اور اللہ ہمیشہ زندہ اور سلامت ہے۔ اور پھر لوگوں نے کہا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، پیغمبر علیہ السلام پر 2 موتیں کبھی جمع نہیں ہوں گی۔ اما الموتۃ التی کتبت فقد متہا، ایک موت آپ پر آ چکی ہے، دوسری نہیں آئے گی۔ دوسری کا مطلب، ایک موت آ چکی ہے، دوسری کا مطلب صحیح بخاری کی تشریح اٹھائیے، چاہے اسی صفحے کے حاشیے سے، چاہے حافظ ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری کی فتح الباری سے، چاہے امام بدر الدین عینی المتوفی 855 ہجری کی عمدۃ القاری سے، جس نے صحیح بخاری کی گائیڈ لکھی ہے، تشریح اور شرح لکھی ہے، ان سب نے لکھا ہے ان فی القبر موت و حیاتا غیر الانبیاء، کہا دوسری موت بھی ہوتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے، سوالات و جوابات کے لیے تعلق روح کا قائم ہوتا ہے، سوالات و جواب ہو چکے ہوتے ہیں، اگر وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، جب سوال و جوابات کا مرحلہ ختم ہوتا ہے، پھر اس کی روح کے تعلق کو کمزور کیا جاتا ہے، اس کی روح کے تعلق کو کمزور کر کے نم کنومت العروس کہہ کر اسے سلا دیا جاتا ہے۔ برا ہے تو عذاب بھگتے گا، اچھا ہے تو ثواب کے مزے لے گا۔ یہ جو تعلق ضعیف کیا جاتا ہے اسے موت ثانی، دوسری موت کہتے ہیں۔
لیکن والاحسن ان يقال ان حیاتہ فی القبر لا يتعقبها موت بل يستمر حیا والانبیاء احیاء فی قبورہم. کہا لیکن انبیاء کی ذوات قدسیہ اس معاملے سے مبرہ اور جدا ہیں. جب وہ قبر میں جاتے ہیں تعلق روح سے جو زندگی ملتی ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جیسے تمام انبیاء قبروں میں زندہ. نعرہ تکبیر. عقیدہ حیات النبی زندہ باد. عقیدہ حیات النبی زندہ باد. نعرہ تکبیر. جیسے باقی انبیاء اب قبروں میں زندہ ایسے حضور پاک پر بھی دوسری موت نہیں آئے گی, ہمیشہ زندہ رہیں گے. فیصلہ ہو گیا ہے. یہ ابو بکر صدیق کے خطبہ ابو بکر کی مکمل روایت ہے. آج لوگ آدھی روایت پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں نہ بابا, نہ صدیق آدھا مانیں گے نہ ابو بکر کی حدیث آدھی مانیں گے. ہمارے تبلیغی جماعت کے دوست کہتے ہیں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے, ادھورے دین پر نہیں ہے. تو پورے دین پر چلیں گے تو کامیابی ہے بھائی, پورا ابو بکر مانیں گے تو کامیابی ہے. توجہ رکھنا, بڑے رافضی نے ابو بکر پورا نہیں مانا, چھوٹے رافضی نے ابو بکر ادھورا مانا. بابا ہم پورا ابو بکر مانتے ہیں, ادھورے والے نہیں ہیں. ہم صدیق اکبر کے فرمان کے مطابق رسول اللہ پر وعدہ موت کی پورا ہونا بھی مانتے ہیں اور پیغمبر کی قبر کی حیات بھی مانتے ہیں. اور دوسرا کام ابو بکر نے اپنی وفات کے وقت ایک کیا. سورۃ کہف سورت نمبر 18 آیت نمبر 11 فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. اس آیت کی تفسیر اٹھائیے, مفاتیح الغیب اٹھائیے, تفسیر رازی اٹھائیے. امام رازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے واقعات تو اپنی جگہ, ہماری امت کے بھی کرامات اور واقعات موجود ہیں. اما من کرامات ابو بکر عمر عثمان علی, چاروں کے آگے پوری ترتیبیں لکھی ہیں. ان میں حضرت ابو بکر کا واقعہ لکھا کہ حضرت صدیق اکبر نے وفات کے وقت صحابہ کرام کو جمع کیا. اور یہ بات طے ہے کہ ابو بکر کے وقت جو صحابہ موجود تھے ان میں حضرت امیر المؤمنین عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, بڑے بڑے اجلہ صحابہ موجود ہیں. جمع ہو گئے جی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا, میری وصیت سن لیں. فرمائیے جانشین پیغمبر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میری چارپائی کو اٹھانا. پھر سب کی چارپائیاں اٹھتی ہیں. کہا آگے سنو, حضور پاک کے روزے پہ جا کے رکھ دینا. روزے رسول پہ؟ جی ہاں. پھر کہ پیغمبر سے اجازت لینا, اگر حضور اجازت دے تو ابو بکر کو دفن کرنا, ورنہ میں اس جگہ کے قابل نہیں ہوں, مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں ڈال دینا. حیران ہے دنیا, ابو بکر کیا کہہ رہا ہے. لیکن یہ جو غار والا یار ہے نا, اسے پتہ ہے حضور مجھے مزار کا ساتھی بنائیں گے. جسے کہتے ہیں نا حجی, جسے کہتے ہیں نا ایک ناز تھا اپنی دوستی پر, اپنے تعلق پر ایک اعتماد تھا صدیق اکبر کو. یہ وصیت ابو بکر کی بعد الوفات نافذ ہوئی. اگر وصیت جانے والا غلط کرے نا تو شریعت کہتی ہے اس وصیت کو ورثہ بدل دے. تو یہاں تو کس صحابی نے نہیں بدلا. حضرت ابو بکر صدیق کی چارپائی کو اٹھایا. اب لما حملت جنازتہ الی باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, امام رازی کہتے ہیں حضور پاک کی قبر مبارک کے قریب جا کر ابو بکر کو رکھا. ونودی السلام علیکہ یا رسول اللہ. صحابہ نے آواز میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو. حضور کی قبر پہ سلام پڑا. ھذا ابو بکر بالباب, کہ یہ ابو بکر آپ کی خدمت میں ہے جو غار کا یار آج مزار کا دوست بننا چاہتا ہے. ھذا ابو بکر بالباب. امام رازی نے قرآن کریم کی اس آیت کی شرح میں لکھا ہے فَإِذَا ہَاتِفٌ يَهْتِفُ بِهِ, قبر مبارک سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب, یاری دنیا والی آج تک برقرار ہے, دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو. سبحان اللہ. صدیق کسے کہتے ہیں؟ جس کا قول اس کے فعل کی تصدیق کرے, وہ صرف باتونی نہ ہو, کریکٹر لیس نہ ہو, بلکہ اپنے کردار سے اپنی بات کو ثابت کرے. تو ابو بکر نے جو کہا تھا وفات پیغمبر کے وقت کے قبر کی زندگی, وہی ابو بکر نے اپنی وفات کے بعد عمل سے ثابت کر دیا. جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا. اس کے فعل اور اس کے قول میں کوئی تضاد نہیں ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء, اہل سنت والجماعت بننا
اہل سنت ہم نے دین نبی سے لیا ہے، قرآن اور حدیث اس کی تشریح ابو بکر سے لی ہے۔ اب جس کے پاس یہ ابو بکر کا عمل موجود ہے، جو اس کا قائل و فائل اور احترام رکھتا ہے، اسے اہل حق مان لینا، جس کے پاس نہیں ہے آپ خود سمجھ جانا۔ چلیے حضرت عمر فاروق کی ذات اقدس پہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الصلاح اس میں موجود ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب الصلاۃ میں صحیح بخاری کے اندر روایت لائے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں موجود ہے اپنی دور خلافت میں، دو بندے بیٹھے ہیں، باب رفع الصوت فی المسجد، مساجد کے تحت باب موجود ہے، دو شخص آئے ہیں، ادھر آؤ، اونچا بول رہے تھے، ادھر آؤ، بلایا گیا، وہ کیسے بلایا؟ ایک کنکری سے یوں کر کے، شور بھی نہیں کیا، بلایا، وہ آ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا من این جئتکما، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا نحن من آل الطائف، ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم مدینہ منورہ سے تقریباً 600 کلومیٹر دور طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہوا، لو کنتما من اہل ھذا البلد لاوجاتکما اطرفان عند رسول اللہ، یہیں کے ہوتے نا تمہیں آداب پتہ ہوتے، تم دور کے تھے، میں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ یہیں کے ہوتے تو میں کوڑے لگاتا، حضور پاک کے روزے کے پاس بیٹھ کر شور کر رہے ہو، اتنے آرام کا خیال ہے روزے اقدس پہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں نہ سلام ہے نہ کلام ہے نہ کچھ ہے نہ معاملہ ہے۔ یہ امیر المؤمنین عمر فاروق جس کے کہنے پہ درجنوں سے بڑھ کے آیات اتری ہیں، یہ بندہ ان کو کیوں کہہ رہا تمہیں کوڑے مارتا، لاوجاتکما، سزا دیتا۔ آج جس کے پاس عمر ہے وہ اہل حق ہے۔ رمضان المبارک آیا، حضرت عمر فاروق نے صحابہ کو جمع کیا، میں تمام روایات کا محصل سمری اور خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ کہا یار ایک بات ہے، امیر المؤمنین فرمائیں کیا ہے؟ کہ میرا جی چاہتا ہے جو حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں تراویح کی نماز پڑھائی تھی نا، وہ ہم پورا مہینہ مسجد میں شروع کر دیں۔ صحابہ اٹھ پڑے، کیوں امیر المؤمنین؟ اللہ کے رسول نے 3 دن پڑھایا، چوتھے دن فرمایا گھر جا کر پڑھو۔ جب حضور نے ہمیں گھر جا کر پڑھانے کو حکم دیا، حضرت ابو بکر صدیق کے 2.5 سال دور میں ہم گھر پڑھتے رہے، آپ ہمیں مسجد کا پابند کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا یار میں بھی ان 3 راتوں میں آپ کے ساتھ موجود تھا، جب اللہ کے رسول نے پڑھایا تو میں جو کہہ رہا ہوں کوئی وجہ ہوگی، کہ وجہ بتائیں؟ کہ تم لوگ مجھے بتاؤ، تم بڑے بڑے بیٹھے ہو، حضرت عثمان، حضرت علی، بڑے بڑے اجلہ صحابہ، آپ سب سے میں پوچھتا ہوں، جب حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا 3 دن مسجد میں تراویح پڑھا کر کے چوتھے دن گھر جا کر پڑھو، کچھ بات بھی ارشاد فرمائی تھی؟ کہ جی ہاں فرمائی تھی۔ وہ حدیث کے الفاظ صحیح بخاری میں موجود ہیں، وہ کیا ہے؟ خشیت ان یکتب علیکم، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ آسمان سے وحی اتر آئے گی اور اللہ تمہارے اوپر تراویح کو فرض کر دیں گے، لہٰذا گھر جا کر پڑھو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہی بات میں نے بھی سنی تھی اور یہی میری دلیل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اوپر سے وحی آ جائے گی اور فرض ہو جائے گا، اب تو ختم نبوت ہے، اب وحی آ سکتی ہے؟ کہا جی نہیں، تو گویا حضور نے اشارہ دیا تھا جب میں دنیا سے چلا جاؤں پھر مسجد آ کر پڑھ لینا، اب پورا مہینہ مسجد پڑھے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ امیر المؤمنین کے اس استدلال پر 1400 سال سے امت مسجد میں پورا مہینہ تراویح پڑھ رہی ہے، اور تراویحاں ہیں کتنیاں؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی موجود ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 رکعۃ والوتر، اللہ کے رسول نے ہمیں رمضان المبارک میں 24 رکعتیں پڑھائیں، 4 فرض اور 20 تراویح اور پھر وتر پڑھائے۔ اب جس کے پاس یہ تراویح کی ترتیب موجود ہے وہ وسنت الخلفاء الراشدین اور والجماعت کے تحت اہل حق ہے، جو اس کا منکر ہے، گھٹا یا بڑھا رہا ہے، اس سے خود فیصلہ کرا لو۔ حضرت عثمان کی ذات اقدس پہ آتے ہیں، سیدنا عثمان غنی کا دور ہے، رش ہو گیا ہے جامع مسجد میں، اور ادھر قرآن کریم کا حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ حفاظ بیٹھے ہوں تو توجہ رکھنا، می یوم الجمعہ ہے لفظ ہے، ڈبل پیش ہے، یہاں لوگ می یوم الجمعہ پڑھتے ہیں، می یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ کہا جمعے کی اذان جب آتی ہے تو فوراً کاروبار ترک کر کے آنا پڑتا ہے، فوراً فاسعوا الی ذکر اللہ۔ تو بندہ تو گناہ گار ہو جاتا ہے، دور سے آئے گا، ابھی تو نماز کے لیے پہنچے گا نہیں، تراویح وہ اپنے کاروبار میں مشغول ہے، اس کے بعد جمعے کی تیاری کرنی ہے، تو کیا ترتیب کی جائے؟ کہا جی اس کی آسان ترتیب یہ ہے کہ جمعہ کے اذان سے پہلے ایک اور اذان متوجہ کرنے کے لیے دی جائے، دوسری اذان جمعہ کے دن 6 اذانیں دیں گے؟ جی ہاں، جمعہ کے ٹائم کی 2 اذانیں ہوں گی، پورے دن کی 6۔
اس کا فائدہ یہ ہوگا پہلی اذان کے وقت لوگ کاروبار بند کر دیں گے، جمعہ کی تیاری میں لگ جائیں گے، اور جب دوسری اذان آئے گی تو مسجد میں موجود ہوں گے، گناہ سے بچ جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں تو چند افراد کا مجمع تھا، وہاں تو بہت آسانی تھی، اب مجمع بڑھ گیا، حین کثر اہل المسجد، امام بخاری کے لفظ ہیں، اب تو مجمع بڑھ گیا، اب اطلاع کرنے کے لیے اذان ضروری ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، امام بخاری کہتے ہیں ان التعزین الثانی امرہ عثمان حین کثر اہل المسجد، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی کی موجودگی کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کے اجماع اور اتفاق سے جمعہ کی دوسری اذان شروع کرا دی۔ اب جس بندے کے پاس جمعہ کی دوسری اذان ہے وہ اہل حق ہے، جو اس کا منکر ہے آپ فیصلہ خود کر رہے ہیں۔ بہت آسان جواب ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ پہ آتے ہیں رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں نقل فرمایا۔ اسی طرح حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الاوسط میں ذکر کیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا ان نزل بنا امر فلیس فیہ بیان امر ولا نہی فماذا تأمرنا، آپ دنیا چھوڑ جائیں گے، ہمیں کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے جس میں احادیث اور قرآن میں حکم بھی نہ ہو، منع بھی نہ ہو، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تشاورون العابدین والفقہاء، فقہاء سے مشورہ کرنا۔ یا رسول اللہ ہم فقہاء سے مشورہ کریں؟ حضرت علی فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں، جس مسئلے پر منع اور حکم موجود نہ ہو اس مسئلے پر فقہاء سے رائے لینا وہ اہل حق کی رائے ہے۔ اب جس آدمی کے پاس فقہاء کی رائے ہے وہ فقہ کی قدردانی کرتا ہے، تقلید کا قائل ہے، مقلد بنتا ہے، وہ والجماعت میں داخل ہو کر اہل حق ہے۔ جو فقہ اور تقلید کا انکار کرتا ہے فیصلہ آپ خود کر لیں۔ تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، دین نبی سے لیتے ہیں، تشریح نبی کے صحابی سے لیتے ہیں، تو اسی لیے اہل حق ہیں۔ یہ کام چھوڑ دیا جائے تو کسی کی کہندی بوتھی سونی کونی کہ کوئی اہل حق بڑھ بنے، کسی کا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں ہے۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، توجہ رکھنا میرے دوستو، علماء دیوبند پر رب نے کرم یہ کیا، ان کا کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو حضور سے ثابت نہ ہو، صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو۔ میں بڑے چیلنج، دعوے اور تحدی سے کہتا ہوں، اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلیل کی دنیا میں پھنسا جائے۔ یہ کوئی اور بات ہوگی، کسی مبتدی، کسی بچے، کسی طالب علم کے بات جا کر اس طرح کی باتیں کرنا، ورنہ دیوبندیت کو چیلنج دلیل کی دنیا میں کو کر کر بات کو خاموش کرا دے، اے پتر تا ماں این دھرتی تے نہیں جایا حال ہے۔ اگلی بات اگلی جگہ۔ اسی لیے علماء اہل حق، اہل سنت والجماعت کے پاس حق بھی ہے اور یہی اہل حق بھی ہیں۔ اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا